آج کا تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب ایک بندہ ہائر ہو گیا تو ظاہر بات ہے اس کو اب کام پہ لگانا ہے اور اس کو ہمیں کام پہ ایڈجسٹ کرنا ہے. تو ہر آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اور ظاہری بات ہے یہ تو افورڈیبل نہیں ہے کہ ایک بندہ جب ہائر کیا گیا ہے اور اس کو ہائر کر لیا گیا ہے تو ہم اس کو اگلے دن گئے آج بھی کام پہ اور وہ کام پہ آیا تو وہ ایسے پھر رہا وہاں پہ جیسے کہ ایک لوسٹڈ کاؤ ہے. لوسٹڈ کاؤ سمجھتے وہ اچھی گاں, تو وہ اچھی گاں کی طرح پھر رہا, نہ اسے اپنے یونٹ کا بتاؤ, نہ اسے اپنے سپروائزر کا بتاؤ, نہ اپنے کو ورکرز کا بتاؤ, نہ اسے چیٹ پالیسیز کا بتاؤ. اور یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح چھوڑ دیں گے جب وہ وہاں پہنچے تو کوئی اس سے پوچھے کہ نواں ہے سونیا. یہ بھی نہیں آپ چاہیں گے, آپ چاہیں گے کہ وہ آ گیا تو اس کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے نہیں بچوں. اچھا تو لہٰذا آپ نے کوالیفائڈ ایپلیکینٹ ہائر کر لیا, ایگری, آپ نے اس کو پوزیشن آفر کر دی, ڈن ہوگی جی بات. اس نے وہ پوزیشن ایکسپٹ بھی کر لی, یعنی وہ پوزیشن اس نے قبول بھی کر لی, ٹھیک ہے جی. اب جب وہ کام پہ آنا چاہتا ہے تو ہمیں اسے اپنی آرگنائزیشن سے کیا کرانا پڑے گا, انٹروڈیوس کرانا پڑے گا, متعارف کرانا پڑے گا کہ یہ آپ کا سپروائزر ہے, یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ آپ کے کو ورکر ہیں, یہ آپ کی جاب کی پوزیشن ہے, اور یہ ہماری ایچ آر پالیسیز ہیں. چھٹی چاہیے تو اس طریقے سے نہیں ملے گی, پروبیشنل پیریڈ اتنا ہوگا, یہ ساری باتوں سے کلیئر کرنی پڑے گی تاکہ اسے کلیئر ہو جائے کیا کرنا. اچھا ہم انشور تو کر لیتے ہیں کہ بندے کا ایکسپیرینس بھی ٹھیک ہو, اس کا نالج بھی ٹھیک ہو, سکلز بھی اس کو آتی ہو, ٹھیک ہے جی, اور سکسیسفلی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آرگنائزیشن میں انڈلج کر لیا جائے. یہ ڈیٹ اس کو ضرورت پڑتی کس چیز کی, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی, تاکہ اس کی لرننگ میں اضافہ کیا جا سکے اور جو نالج اس نے ایکوائر کیا ہے, جو ایکسپیرینس اس کے پاس ہے, اس کو سکلز کو ایڈ کرتے ہوئے اس سے اچھی جاب پرفارمنس لی جا سکے. یعنی سکلز وہی رہے لیکن کام اور پوٹینشیل بھی اس کا وہی ہے, کمپٹنسز بھی وہی ہے, لیکن آپ کی ٹریننگ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی پوٹینشیل میں اضافہ کر کے آپ کو اچھی پرفارمنس دے سکے گا, میٹیریل کم ویسٹ کرے گا, کام سپیڈ سے کرے گا, غلطیاں کم کرے گا, تو اس سے آپ کی آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے ٹریننگ دینی ضروری ہے. ٹریننگ کے آبجیکٹو آبویسلی کیا ہوتے ہیں, ٹریننگ کے آبجیکٹو یہ ہوتے ہیں کہ جی پرفارمنس میں کیا کی جائے, امپروومنٹ ہو, پرفارمنس بہتر ہو, اگر غلطیاں ہیں تو وہ کیا ہو, کم ہو جائیں, جاب نالج بندے کا بڑھ جائے اور پازیٹیو نتیجے کے طور پہ آرگنائزیشن کے پروفٹ میں اضافہ ہو, گین میں اضافہ ہو, ٹھیک ہے جی. اب ٹریننگ اس لیے دی جاتی ہے نا کہ پہلی بات یہ غلطیاں نہ ہو, دوسری بات یہ ایفیشنسی بڑھے, اس کے بعد اس کا کام میں انٹرسٹ بڑھے, اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ وہ آرگنائزیشن کو منافع کما کے دے, منافع کما کے دے. لیکن ٹریننگ کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ موٹیویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آرگنائزیشن کا اور معاشرے کا ذمہ دار شہری بن کے ابھرے, اور یہ سب تب بھی ضرورت ہے جب اس کی تربیت ہوگی. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے ورک کی کیا کی جائے, ایکسپیرینس دیا جائے, ٹریننگ دی جائے, اور اس کو ہر چیز کی وضاحت کی جائے تاکہ وہ صحیح پوٹینشیل سے کام کر سکے. اچھا اس طرح وہ ہمارے لیے زیادہ افیکٹو ہوگا, زیادہ ایفیشنٹ ہوگا. اس کا مطلب ہمیں وہ زیادہ کما کے دے سکے گا اور ریپیوٹ ہماری بہتر بنا دے گا, آرگنائزیشن کا امیج بہتر کر دے گا, کسٹمر سیٹسفیکشن میں اضافہ کر دے گا. یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے اگر ہم اس کو اس کے مطابق کریں. لیکن یہاں ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے, جو جتنی بھی ایچ آر میں نے پڑھائی ہے, مختلف لوگوں کو, ایم بی اے کو پڑھائی ہے, اے سی سی اے میں پڑھائی ہے, مختلف ٹاپکس میں پڑھائی ہے, یہ ایک ٹاپک ضرور رہتا ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ لکھی تو جاتی ہے لیکن ٹریننگ کا مطلب الگ ہے اور ڈیولپمنٹ کا مطلب میں تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ صرف انسانوں کی ٹریننگ نہیں ہوتی. یہ دیکھیے کچھ اینٹیز ہیں جن کو کھانا پینا نہیں آتا تھا اور ان کی بھی کیا ہو رہی ہے, ٹریننگ ہو رہی ہے. اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ٹریننگ صرف انسانوں کی ہوتی ہے, ٹریننگ ہر جگہ, ہاں لہٰذا ٹریننگ ہو رہی ہے. اچھا بچوں چلے ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں.
اچھا اور اب کیمرہ آن کرتے ہیں. مجھے ڈر تھا کہ میرا کیمرے کی تصویر ایگزیکٹ اس وقت سامنے نہ آئے جب آپ ٹریننگ اینٹیٹی. اچھا بچوں تو اس لیے میں نے احتیاط سے کام لیا. اچھا بچوں اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ٹریننگ کا تعلق ہے کرنٹ جاب کے ساتھ. ٹریننگ کا تعلق ہے کرنٹ جاب کے ساتھ. کرنٹ جاب میں کوئی ڈیفیشنسیز ہیں. کرنٹ جاب میں کوئی ڈیفیشنسیز ہیں. کرنٹ جاب میں کوئی کمیاں ہیں. ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم ٹریننگ دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ٹریننگ از پرووائڈ ٹو امپلائی with specific skills helping them to correct deficiencies in the performance اور اس کے آگے لکھ دیتے ہیں of current job. تو کرنٹ جاب میں تمہاری کوئی ڈیفیشنسیز ہیں ان کو دور کیا جائے. اس کی مثال میں نے یہ دے سکتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے جو ابھی نیا ڈاکٹر بنا ہے لیکن اسے ایم آر آئی نہیں دیکھنا آتا یا اس کو جو ہے وہ ای سی جی رپورٹ نہیں دیکھنی آتی, تو ہمیں فوری طور پر اسے ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ وہ افیکٹولی اپنی جاب کو پرفارم کر سکے امیڈیٹلی. اس لیے امیڈیٹلی تو ٹریننگ کا تعلق کس سے؟ امیڈیٹلی اور کرنٹ جاب کے ساتھ ہے. اسی طرح ایک پائلٹ ہے اور وہ کمپیوٹر چینج ہوا ہے, سافٹ ویئر چینج ہوا ہے اس کے ایئر کرافٹ کا, تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ وہ اس کو لرن کر کے امیڈیٹلی اپنی جاب کو اچھی طرح پرفارم کر سکیں. لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا بچوں کہ اس کے اندر جو ایشو ہے وہ یہ ہے, اس کے اندر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تو ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایم آئی رپورٹ نہیں دیکھنی آئی یا ای سی رپورٹ نہیں دیکھنی آئی تو یہ تو ہم اسے اسی وقت سکھا دیں گے ہفتے میں. لیکن اگر وہ کہتا ہے میں دل کا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, برین کا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یا ڈرمٹالوجسٹ, نیورولوجسٹ, کارڈیالوجسٹ, تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فیوچر کے ساتھ ہے اور یہ لانگ ٹرم کام ہے. اسی طرح ایک پائلٹ ہے جس کے متعلق ہم نے کیا کہا تھا کہ سافٹ ویئر اس کا چینج ہو گیا جہاز کا, تو ٹریننگ دے کے فوراً اس کو جہاز اڑانے کے قابل بنا دیتے. لیکن مسئلہ یہ ہوا بچوں کہ اگر وہ کہتا ہے میں تو فائٹر پائلٹ بنوں گا یا میں ایک بڑا کریئر اڑانا چاہتا ہوں جیسے C-130 یا کوئی اور کام کرنا چاہتا ہوں, تو یہ کام کیا ہے؟ لانگ ٹرم. تو ثابت یہ ہوا کہ ٹریننگ کا تعلق کرنٹ جاب سے ہے اور شارٹ ٹرم سے, اور ڈیولپمنٹ کا تعلق لانگ ٹرم سے ہے اور فیوچر جاب کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ فیوچر جاب کے ساتھ ہے. کرنٹ ہم ہٹا دیتے ہیں یہاں سے, اس کا تعلق فیوچر جاب کے ساتھ ہے. اس لیے دیکھیں میں نے یہ ایرو یو شو کیا ہوا, ٹھیک ہے, کہ یہ لمبے گا. کلیئر جی؟ بات بالکل کلیئر ہے کیوں جی؟ پکی بات ہے. کتاب ہماری ٹریننگ کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ ٹریننگ جو ہے از اے پروسیس وچ انڈیویجول اسپیسیفک, کچھ اسپیسیفکس کہا جائے, ایک ایسا عمل جس میں انڈیویجول کو کچھ اسپیسیفکس کہا جائے. ٹریننگ پروگرام ہے پرٹیکولر آبجیکٹو, تو اس کے پرٹیکولر آبجیکٹو ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں اس کے؟ particular objective, and to teach individual some theoretical and practical knowledge. تو ہم اس کو theoretical اور practical knowledge دیتے ہیں to give the individual new information and skill related to work, یعنی کام کے متعلق, وہ کام جو وہ شروع کر چکا ہے یا شروع کرنے جا رہا ہے. مطلب کہنے کا کہ جو اس کا کرنٹ ورک ہے یا اس کا جو کرنٹ جاب ہے. بچوں جبکہ ڈیولپمنٹ از اے پروسیس آف لرننگ ایکسپیرینس اینڈ ڈوئنگ ورک, ٹھیک ہے, آگمنٹس اینڈ امپلائی اسکل سیٹ, اس کے پورے اسکل سیٹ میں اضافہ کرے, ایک اسکل میں نہیں, پورے اسکل سیٹ میں. پریپیئر ہم فار گروتھ, گروتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیوچر. اگلی جاب, اگلی جاب گندی والی نہیں کہہ رہا, اگلی انگریزی میں بھی ہوتا ہے نا, نیکسٹ جاب, سپیریئر جاب کے لیے اسے کیا کیا جائے؟ اگلی کا مطلب یہ نہ لے لے اگلی ڈاگ یا وہ نہ لے لے, اگلی سے مراد ہے نیکسٹ جاب, اس سے اگلی جاب. تو ڈیولپمنٹ ایک پروسیس آف لرننگ ہے جس کے اندر تھرو ایکسپیرینس اینڈ ڈوئنگ آگمنٹس اینڈ امپلائی اسکل سیٹ, پورا اسکل سیٹ بڑھایا جائے. جیسے وہ ڈاکٹر نیورولوجسٹ بن گیا, کارڈیالوجسٹ, پورا اسکل سیٹ بدل گیا اور اس کی گروتھ ہوئی. اینڈ انڈیویجول لرن ایز دے ڈیولپ بائی ڈوئنگ
different things, works, gaining new experience. तो फिर हम उसको नए कोर्सेज भी पढ़ाएंगे, हाउस जॉब के आगे लेके जाएंगे और उसको उस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट देना सिखाएंगे जिससे वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकेगा, ग्रोथ के लिए प्रिपेयर हो सकेगा। ठीक होगा बच्चों? तो ये बड़ा अहम वर्ड होगा ग्रोथ, जहां से आप रिकॉग्नाइज कर सकेंगे इसे। और ये बड़ा अहम वर्ड होगा स्किल सेट। ठीक है? और उसके अलावा जो ट्रेनिंग है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा स्किल्स रिलेटेड टू देयर वर्क, यानी वो काम जो वो कर रहा है, इसका मतलब रिलेटेड टू वर्क, वो वर्क जो उसको मिल चुका है। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, अब बच्चों ये हमने एक तरतीब बनाई थी कि हम किस तरह से इसे पढ़ेंगे, लेकिन किताब ने सबसे पहले ट्रेनिंग के बेनिफिट एक्सप्लेन कर दिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, किताब का जो पैटर्न है उसे हम फॉलो करते जाएंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग शुरू कर दिया होगा। सबसे पहले चलते हैं हम किस तरफ, सबसे पहले चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो बेनिफिट है ये एम्प्लॉयर के एंगल से क्या है, एम्प्लॉयर यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एंगल से क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से देखा जाए तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप ट्रेनिंग देंगे तो आप क्रिएट करेंगे ज्यादा टैलेंट अपने पास। क्या कर सकेंगे? ज्यादा टैलेंट वर्क कर सकेंगे। जब ज्यादा टैलेंट होगा तो इसके नतीजे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कॉस्ट कम होगी। तो हम ये भी तो कह सकते हैं प्रॉफिट क्या होगा? तो जाहिर है प्रॉफिट एम्प्लॉय को फायदा तो नहीं होता, प्रॉफिट किसको फायदा होता है? एम्प्लॉयर को होता है। अच्छा बच्चों, लेस वेस्ट, अगर ये कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री है तो कटिंग वगैरह में कपड़ा कम जाया होगा, वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा, टाइम बचेगा, टाइम, कपड़ा, मटेरियल जाया नहीं होगा। अच्छा बच्चों, बेटर परफॉर्मेंस बाय एम्प्लॉय इन जॉब देयरफॉर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ अचीवमेंट। सीधी बात है, देखिए एक एक कंपोनेंट खराब बनाते जाओ तो चीज खराब बनेगी, कस्टमर कंप्लेंट आएगी। एक एक चीज अच्छी बनाते जाओ तो एक एक चीज अच्छी बनने से ही टोयोटा बनती है, एक एक चीज अच्छी बनने से ही मर्सिडीज बनती है। कि एक एक पुर्जे का ख्याल रखो तो नतीजा कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी अच्छी, चीज भी ड्यूरेबल। फिर बच्चों, नीड टू क्लोज सुपरविजन, लेस नीड टू क्लोज। जब वर्कर सीख जाएगा तो हमें बहुत ज्यादा हर चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी हमें बहुत ज्यादा करीब से जाकर उसकी गलतियां निकालने की जरूरत नहीं होगी, वो गलती करेगा, सीधी बात। अच्छा, और फिर एबिलिटी टू कम्पीट इफेक्टिवली विद राइवल्स। जाहिर बात है, आप हर काम अच्छा कर रहे होंगे तो कंपेटिटर से तो फिर आप आगे निकल जाएंगे, ब्रांड इमेज अच्छा होगा, प्रोडक्ट इमेज अच्छा होगा, मुनाफा बढ़ेगा। क्या ख्याल है बच्चों? ये सारे फायदे किसके हैं? ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें एम्प्लॉय का कोई खातिर ख्वाह फायदा नजर नहीं आता, ये सारे फायदे एम्प्लॉयर को जा रहे हैं, सारे फायदे। नतीजे के तौर पे क्या होगा? हम मोराल बेहतर कर सकेंगे। मोराल का मतलब यहाँ पे मोटिवेशन है, मोटिवेशन का मतलब यहाँ पे काम करने का जज्बा, काम करने का जज्बा बेहतर होगा, तो काम करने का जज्बा बेहतर होगा। इससे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी लॉयल्टी या कमिटमेंट बढ़ेगी। ठीक है, आपके टैलेंट में इजाफा होगा और नतीजे के तौर पे आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा बेहतर तौर पे अटैच हो सकेंगे। बनिस्बत उसके वो ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग वगैरह नहीं करती, तो लोग उन ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी जल्दी छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपना काम तो चला रही है लेकिन आपके फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही होती। ठीक हो गया बच्चों? लेकिन इससे बाहर कुछ ऐसे फायदे हैं जो आपको मजीद बेहतर नजर आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो फायदे हैं ये आपको नजर आएंगे इस हवाले से, यू विल सी दैट कि हाई प्रोडक्टिविटी, लो कॉस्ट, लेस वेस्ट, ये सारे के सारे आएंगे। और उसके बाद देखिए बच्चों,
کہ اس کے نتیجے میں ٹریننگ اچھی ہوگی, کمٹمنٹ بڑھے گی, لیکن آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کے کچھ بینیفٹ ایسے ہیں جو پرٹیکولرلی امپلائی کو جائیں گے. اچھا میری یہ جو سلائڈ ہے نا اس میں تھوڑا ریپلیکا نظر آئے گا آپ کو. اچھا اب امپلائی کو جو فائدے جائیں گے اس کے اندر کیا ہے, لرن تھرو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ امپروو دا موٹیویشن, یعنی موٹیویشن سے ظاہر بات ہے اس کی سینس اور اس کی فیلنگ بہتر ہو جاتی ہے, اپنی فیلڈ کے ساتھ اس کا لگاؤ بہتر ہو جاتا ہے, اور وہ ذرا کچھ اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے نا جی. ویسے تو اس طرح کسی کو بھی دیکھیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کودی کودی کرنے کا, نہیں لیکن نہیں ہے ایسی بات نہیں, آپ پڑھائی کریں. اچھا سو آگے کیا آگے جی, کیریئر ڈیولپمنٹ. اس سے آپ کا کیریئر ڈیولپ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک جونیئر جاب پہ تو آپ کا کیا دل چاہے گا, شاباش, کیوں بچوں, شاباش. اب دیکھیں یہ اگر آپ دیکھیں یہ لڑکی اتنی سمجھدار ہے, اس نے دایاں ہاتھ اٹھایا بایاں نہیں اٹھایا, تو بایاں اٹھا کے نا سیدھا اس کے یہاں لگ جانا. اس نے کہا کہ یار اپنی موٹیویشن بھی صحیح ہے اس کی بھی صحیح رکھے, نہیں بچوں. اچھا چلے آئیے, اب کریئر ڈیولپمنٹ ہو جاتی بچوں. اس کے بعد کیا ہے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ریزنگ دا لیول آف اسکلس. تو لیول آف اسکلس کیا ہوگی, بڑھیں گی. لیول آف اسکلس کیا ہوگی, بڑھیں گی. اور انڈیویجول پرسپیکٹس اور پروموشنز کے اندر کیا ہوگا, ہائر پہ. دیکھیں آپ کا جو اسکلز بڑھی, ابیلٹی بڑھی, آپ کی کیریئر ڈیولپمنٹ یعنی آپ کو پروموشنز ملی, اور پروموشنز کے ساتھ بچوں آپ کی پے میں اضافہ ہو گیا. یہ بینیفٹ کس کو گئے, یہ بینیفٹ آبویسلی کس کو گئے, یہ بینیفٹ چلے گئے امپلائی کو. تو یہ اسپیسیفک بینیفٹ ہے کس کے, امپلائی. ٹھیک ہوگا بچوں. اچھا اب امپلائی جو ہے ڈیفینیٹلی جب بینیفٹ لے گا اچھے, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آرگنائزیشن بینیفٹ دے رہی ہے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دے رہی ہے, اس کی کمپیٹیبلٹی بڑھے گی کس کے ساتھ, آرگنائزیشن کے ساتھ. اور جو آرگنائزیشن کے مقاصد ہیں, کس کے مقاصد, آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز ہیں, اس کے ساتھ جا کے امپلائی کے آبجیکٹیوز جڑ جائیں گے. امپلائی کے آبجیکٹیو جا کے اس کے ساتھ جڑ جائیں گے, یعنی وہ کہے گا جو ان کی ون ہے وہ میری بھی ون ہے, ٹھیک ہے, اور جو ان کی ڈیفیٹ ہے وہ میری بھی ڈیفیٹ ہے. اور اگر یہ اچیو کریں گے تو میں بھی اچیو کروں گا, چونکہ ان کے اچیو کرنے کے لیے میری پے بڑھے گی, مجھے پروموشن ملے گی, مجھے گروتھ ملے گی, مجھے زیادہ اچھا کمپنسیشن ملے گا, میری پرفارمنس اچھی کاؤنٹ ہوگی, مجھے سرٹیفکیٹس آف میرٹ ملیں گے, مجھے ایوارڈ ملیں گے. تو وہ کیا کرے گا, وہ مزید ہارڈ ورک کرے گا, مزید ہارڈ ورک کرے گا, اپنی لائف کو وہ نکھارے گا. لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا بچوں. اب یہ کس کے بینیفٹ ہوئے پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں تو کس کے بینیفٹ ہے, پروموشن, پے, وننگ سچویشن, اچیو ورک, اینڈ یہ کس کے بینیفٹ ہوئے, یہ امپلائی کے بینیفٹ ہو گئے. تو امپلائر کو بھی فائدہ اور امپلائی کو بھی فائدہ. اچھا بچوں اب مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس کون سے ٹولز ہیں جس سے ہم ٹریننگ کر سکتے ہیں. اب یہاں تک تین باتیں ہوئی, ٹریننگ کیا ہے, ڈیولپمنٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ٹریننگ کے فائدے آرگنائزیشن کو کیا ہے, امپلائی کو بینیفٹ کیا ہے. اب تیسری بات شروع ہوگی کہ ہمارے پاس سکھانے کا طریقہ کار کیا ہے, ہاؤ وی کین ٹرین دا پیپل. دیر آر لاٹ آف پیپل ہو ڈو دا ان ہاؤس ٹریننگ. ان ہاؤس ٹریننگ کا مطلب کیا ہے, اپنے ہی آرگنائزیشن میں ٹریننگ ورکشاپ یا ٹریننگ کا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے جو وقتاً فوقتاً ٹریننگ کرواتا رہتا ہے. اور بعض لوگ اس مقصد کے لیے ایکسٹرنل لوگوں سے مدد لیتے ہیں چونکہ ان کے پاس اپنا وہ سیٹ اپ نہیں ہے ٹریننگ کا, لیکن وہ ٹریننگ کے لیے لوگوں کو بیچتے رہتے ہیں. اب فرض کر لیجئے کہ آئی کیپ ارینج کرتا ہے ایک ٹریننگ جس میں مجھے بلایا جاتا ہے کہ جی کاسٹنگ کو امپروو کیسے کرو اپنی پڑھانے میں, تو یہ کیا کہلائے گی, ٹریننگ کہلائے گی. لیکن اگر سی ایف ای سوچتا ہے کہ نہیں بشیر صاحب کو ملیشیا سے پی ایچ ڈی کرا دیتے ہیں اور وہ فنڈنگ کر کے مجھے ملیشیا بھیج دیتے ہیں, یہ کیا ہوگا, یہ ڈیولپمنٹ ہوگی. کلیئر بچوں. چلیے لیکن باہر ٹریننگ دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹولز ہونے چاہیے. سب سے پہلا ٹول کیا ہے, سی بی ٹی. سی بی ٹی کیا ہوتا ہے, کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ٹرینر
ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے یا ٹرینر ہر وقت دستیاب نہیں ہے. اب جب بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے, کچھ نہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے. A few of the people come for training, یعنی مثال کے طور پہ 3 ورکر آج آئے ہوئے ہیں, 4 اگلے مہینے ہو گئے, 8 اس کے اگلے مہینے ہو گئے, تو یہ تو کٹھی کلاس نہیں آ رہی, یہ تو 2 3 4 ہر مہینے آ جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر پہ ٹریننگ ریکارڈ کر دیتے ہیں, اپنی لیب کے اندر اس کو ریکارڈ کر کے لگا دیتے ہیں, اور جو بھی آئے وہ آ کے کمپیوٹر کو یوز کرے اور وہاں سے بیٹھ کے ٹریننگ کر لے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے, یہ سب سے آسان طریقہ ہے ایسی صورتحال میں. کیا حال ہے بچوں؟ تو ایک طریقہ کیا ہوگا, کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ. یہ کب کام آئے گی؟ جب ٹرینیز اکٹھے نہیں آتے, وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, ٹریننگ پروگرام کو کمپیوٹر پہ ریکارڈ کر دیتے ہیں, اور جس بچے کو چاہیے وہ اس وقت, یا جس امپلائی کو چاہیے وہاں سے اس کو سن سکتا ہے. کلیئر بچوں؟ جیسے ابھی ہمارے ادھر نا ایک کام میرے ذمہ لگا تھا, وہ ابھی تک میں نے کیا تو نہیں ویسے, کہ جن بچوں کے 60% سے کم نمبر آتے ہیں ان کو سی اے کا ایک ایگزام دینا پڑتا ہے, آئی کیپ کا. تو اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے لاجکس کا ایریا جو آپ کور کریں. تو اس کا انہوں نے یہی کہا تھا کہ ریکارڈنگ بنا لیں, آئندہ سے صرف کوئی ریکارڈنگ ہی ہم رکھ لیا کریں گے, اور جب بھی کوئی ایسا بچہ آئے گا تو تعداد میں ایسے بچے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. کیا حال؟ اچھا بچوں, آگے ٹریننگ ایٹ ورک پلیس, یعنی بجائے اس کے کہ لوگوں کو ٹریننگ کے لیے علیحدہ سے بلائیں, ایسا کیوں نہ کریں کہ جس ڈیسک پہ وہ کام کرتے ہیں اسی ڈیسک کے اوپر ان کو ٹریننگ دے دی جائے ڈیورنگ دا ورک. کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں ٹریننگ ایٹ ورک پلیس ڈیولپمنٹ ایز ویل ایز میتھڈ آف ٹریننگ, ورک پلیس ٹریننگ فار ٹیکنیکل اینڈ پریکٹیکل اسکلس. جہاں پریکٹیکل اسکلس کی بات آتی ہے, عملی طور پہ کام کی باری آتی ہے, تو وہاں پہ کہاں کیسے ٹریننگ دی جاتی ہے؟ ڈیورنگ دا ورک دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی نیا لیکچرر چاہے کوئی سبجیکٹ پڑھانا اور مجھے کہ ٹریننگ دے, تو میں اسے سب سے پریفر کروں گا کلاس میں ہی آ جائے. کلاس اگر چھوٹی ہو, مطلب بڑی کلاس نہ ہو, تو ہم مطلب اسٹوڈنٹ کم ہو اس کے اندر, لیکن اسٹوڈنٹ کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اس کا آئی کانٹیکٹ, اس کا اسٹائل, اس کو ہم بھی کیا کر سکیں, اپڈیٹ کر سکیں. تو یہ بڑی اچھی ٹریننگ ہے. اسی طرح آپ نے دیکھی ہوگی جو ایئرپورٹ مینجمنٹ ہے, فلائٹس وغیرہ, یہ ساری ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ کیا دی جاتی ہے, ٹریننگ ایٹ ورک پلیس, یعنی کام والی جگہ پہ آپ ٹریننگ دے دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں عملی زندگی کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو ایک طریقہ کیا ہے, ٹول کیا ہے, کمپیوٹر پہ ٹریننگ دے دو, لیب میں بھیج دو, وہاں 2 4 5 کمپیوٹر رکھ دو. دوسرا طریقہ کیا ہے بچوں, ایٹ ورک پلیس ٹریننگ دو. یہ بھی ایک ٹول ہے. ایک ٹول وہ ہے کہ جب کوئی ورکر نیا آئے گا تو وہ تھوڑا سا خوف زدہ ہو سکتا ہے آرگنائزیشن سے. یعنی پہلی دفعہ جب آپ کے سامنے باکس فائلیں آئیں گی تو آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا کہ یہاں 200 پیج کی بک ہے, اس کو پڑھنے کے لیے ٹیچر سے 3 مہینے 4 مہینے کی اسٹڈی کر رہے ہیں آپ بیٹھ کے. تو تقریباً ساری کتابیں آپ ایسے ہی پڑھیں گے, اور کہاں پہ 500 پیج کی باکس فائلیں 8-10 آپ کے سامنے رکھ کے کہیں گے چلو پڑھو اور خود ہی سیکھو. اس کو کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بڑا شوق لگتا ہے, بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ یار عملی زندگی تو بڑی مشکل ہے. کیا حال ہے؟ میرا تو فرسٹ ڈے ایٹ جاب جو تھا اس کے اندر میں کھانا بھی بھول گیا تھا, کھانا بھی شام تک ویسے ہی پڑا. میں یہی سوچتا رہا کہ اب کروں کیا, انہوں نے تو 5-10 فائلیں لا کے رکھ دی ہیں سامنے, اس میں تو 500-500 پیج ہیں, ان کا میں کیا کروں بات نہیں بھائی. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے, فوری طور پہ جب کوئی نیا آیا ہے تو اسے کیا کیا جائے, اسے ان ہاؤس ٹریننگ دی جائے, اور ایکسٹرنل ٹرینر اور ٹریننگ بھی ہائر کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک ٹریننگ پروگرام ترتیب دیا جائے جس سے آپ اس کو جو ہے اس قابل کر سکیں کہ وہ کام کو پرفارم کرے. اور بے شک اس نے پروفیشنل کوالیفیکیشن لی ہوئی ہے, جو بھی ہے سرٹیفکیشنز اس کے پاس ہے, بٹ انڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نیا آیا ہے تو آرگنائزیشن کا کلچر کیا ہے, نارمز کیا ہیں, اپروولز کیسے ہوتی ہیں, نظام کیسے چلتا ہے, وہ پورے کا پورا آپ اس کو سکھائیں, تو پھر وہ بڑی جلدی آپ کی آرگنائزیشن میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے. سنگین نتائج کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کا سنگین نتیجہ یہ نکلے گا کہ شروع میں ایک بہت بڑی تعداد میں نئے امپلائیز آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. وہ کہیں گے جاب مشکل ہے, یہ ہم سے نہیں ہوگا.
اور یہ سب سے زیادہ تعداد لوگوں کی جاب چھوڑنے کی اسی وقت ہوتی ہے جب ہم نیا جاب میں انڈلج کرتے ہیں اور انہیں وہ جاب مشکل لگ جاتی ہے. سو دس از اے ٹائم ویئر یو ٹیک کیئر, ورنہ آپ کی ساری ریکروٹمنٹ کاسٹ ضائع ہو جائے گی, آپ کی ساری سلیکشن ایفرٹ ضائع ہو جائے گی, چونکہ امپلائیز آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. اچھا بچوں, تو اس کو ہم